منیب صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اب جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بعد آبویسلی نئے جج صاحبان کی وہاں پہ تعیناتی بھی ہوگی، آئینی جو ترمیم والا معاملہ ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا اور فل کورٹ بنانے کی بات ہوتی ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ فل کورٹ تب بنے گا جب نئے جج صاحبان آ چکے ہوں گے؟ دیکھیے میں اطہر کاظمی صاحب، یہ جو نظر آ رہا ہے نا، یہ اسے آپ تناؤ نہیں کہہ سکتے، یہ گھمسان کا رن ہے۔ دیکھیے اس میں تو جہاں ہم دیکھتے تھے کہ جی جج صاحبان کے درمیان کوئی ڈس ایگریمنٹ ہونا، یہاں تو مطلب اس حالت پہ معاملہ چلا گیا نا کہ رواداری بھی کوئی نہیں ہے اور انٹرسٹ اتنے کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ بے شک جج صاحبان اس کو ڈینائی کریں، لیکن یہ تو ہم ایک لافنگ سٹاک ہے۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے اندر جو ہو رہا ہے وہاں تو ڈویژن یہ ہے تیرا جج میرا جج والی۔ دیکھیے بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ڈویژن یہ ہے جی کہ کچھ جج صاحبان ایک تعداد ہے جی جو عمران خان صاحب کا فین کلب ہے، دوسری سائڈ پر یہ ہے جی کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ اور اس حکومت کی بھی ٹیم ہے جو جج صاحبان ہے۔ تو اس کے بیچ میں آپ انصاف تو کہیں سسکیاں لیتا ہوا آپ کو کسی کونے میں نظر آئے گا، اور نظام انصاف کی تو ویسے ہی دھجیاں اڑ گئی ہیں۔ اب یہ جو نئی ریکروٹمنٹس ہیں، دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی بڑا حالات بہت اچھے ہیں، دیکھیے اس میں ایگزیکٹو کی انگریس جوڈیشل اپوائنٹمنٹس پہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن میں نہایت احترام کے ساتھ کہوں گا یہاں تو پہلے بھی یہ بھی حالات تھے کہ جو ججز ہیں وہ اپنی مرضی سے جج تعینات کرتے تھے کہ یہ میرا جج ہوگا، یہ میری لیگیسی کو لے کر آگے چلے گا اور اس کے ساتھ منیب صاحب، یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ بنیادی طور پہ چیزوں کو سیٹل کرنا ہے، چیزوں کو ایک طرح سے مدھم کرنا ہے اور ایک طرح سے انتظامیہ بالادست ہو جائے گی، لیکن کیا وہ ڈیزائرڈ جو وہ چاہتے تھے کہ اچیو کر سکیں وہ کر سکیں عدلیہ کی حد تک اگر ہم بات کریں تو؟ دیکھیے اگر شارٹ ٹرم انٹرسٹ کی بات کریں اطہر کاظمی صاحب تو وہ تو بہت سے اچیو ہو چکے ہیں نا، کہ دیکھیے آئینی بینچ جس طرح سے بن رہا ہے، چل رہا ہے، کوئی چیز ادھر ادھر ہو نہیں رہی، آئینی بینچ کے آئینی معاملے کا آنے کی ہوتی ہے تو وہ معاملہ ڈائریکٹ کر دیا جاتا ہے، چلتے ہوئے کیسز وڈرا ہو جاتے ہیں، جوڈیشل آرڈر کو ایڈمنسٹریٹو آرڈر اوور رائڈ کر جاتا ہے۔ تو وہ اب آپ کو لگتا ہے کہ شارٹ ٹرم انٹرسٹ سرو نہیں ہو رہے؟ بالکل ہو رہے ہیں۔ ہاں، اس کا نقصان کس حد تک ہو سکتا ہے وہ صرف آنے والا وقت بتا سکتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہوں کہ اطہر کاظمی صاحب یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے۔ دونوں اطراف سے جو معاملات ہیں وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ تم خراب ہو اور میں درست ہوں۔ نہایت احترام سے ہمارے ملک کی عدلیہ نے اپنا بیڑا غرق پچھلی 7 دہائیوں سے بڑا تسلی سے کیا ہے۔ اب جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اس نظام انصاف کے پر خچے اڑتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک، آج عدالت سے ایک فیصلہ بھی آیا جو توہین عدالت کا وہ سارا معاملہ چل رہا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے کیا، جو آئینی بینچ والی کمیٹی نے کیا، اس سے معاملات تھوڑے گڑبڑ ہوئے اور پھر اب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، سپریم کورٹ میں نئے ججز آ رہے ہیں، آئینی بینچ کا معاملہ بھی زیر سماعت ہے، 26ویں آئینی ترمیم کا جو مسئلہ ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ عدالت کے اندر کسی قسم کا تناؤ ہے، اختلاف ہے اور اس سارے معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے نئے جج صاحبان کو ریکروٹ کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیں تناؤ تو ہم کسی طرح ڈینائی کر ہی نہیں سکتے، اور یہ جو تناؤ ہے یہ بیسیکلی جو ہے وہ اوور آل تناؤ ہے، ریاست کے اندر تناؤ ہے، اور سماج میں تو خیر بے خوفناک تناؤ ہے اور موضوعات ہو جائیں گے۔ لیکن بنیادی طور پر جو آج بھی ہم نے شو کیا، میں نے جو بات رکھی، سارے دوست موجود تھے، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک پنجابی محاورہ ہے نا جس کو اردو میں ترجمہ کریں، اور آج میں نے ذکر بھی کیا اور منیب فاروق صاحب میرے ساتھ تھے جب میں نے ذکر کیا کہ جب بنیاد ٹیڑھی ہو تو اس کے اوپر دیوار سیدھی نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم بنیاد جو ہے اس کو 8 فروری مان لیں تو اس کے بعد سے جو ہو رہا ہے وہ اسی کو یعنی یا اس کی ایکسٹینشن ہے یا اسے ایک صحیح لا حاصل ہے اس کو انڈو کرنے کی، اور پھر جسے یہ ہم کہتے ہیں نا ریڈ لائن کراس ہو رہی ہے، یہ ریڈ لائن بڑا ایک نرم لفظ ہے، بڑا بے ضرر لفظ ہے، ایک راٹ ہے جسے انگریزی میں آپ راٹ کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس کو اریسٹ کرنا بڑا ضروری ہے، اور جب تک یہ جو جتنے بھی کھینچا تانی کرنے والے پارٹیاں ہیں دائیں یا بائیں یا ڈیوائڈ کی اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ، until unless they don't realize کہ یہ ملک ہے، اس نے رہنا ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، people come and go، talking of مائیکل اینجلو، ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا،
تو یہ اتنا ہم کوئی یہاں پہ کوئی صدیوں کا ٹھیکہ سر لے کے یا ٹکٹ آپ کٹا سمجھتے ہیں کہ معاملات اس نہج تک پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ ریلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک کو نقصان ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ وی ہیو بیکم اے لافنگ اسٹاک. مجھے بتائیں، سپریم کورٹ کے بارے میں اوپنلی ہم سوچ نہیں سکتے تھے. 30-40 سال تو ہمیں بھی اس صحافت کے دشت میں ہو گئے ہیں. جو بھی معاملات تھے، جس طرح کی بھی تاریخ ہماری رہی، مگر جتنی باتیں اب جس طریقے سے اب اس سارے، میں سے کیا کہوں، اس کے اوپر سے جو کپڑا اور غلاف اتر کے اندر سے جو ماشاءاللہ نمونے نکل رہے ہیں، اس میں کیا کوئی قابل فخر بات ہے؟ اور کیا ہم اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ اپنے امیجیٹ 4 فٹ آگے تک کے مفاد سے آگے ہم دیکھیں ایک ہسٹوریکل سینس، یہی میں نے ٹی ایس ایلیٹ کہا تھا نا، انڈیویجول اور ٹریڈیشنل اور انڈیویجول ٹیلنٹ کے، کہ بھئی ہسٹوریکل سینس ہی نہیں ہے. یہاں پر یار بڑے لوگ آئے اور چلے گئے، سکندر اعظم سے لے کر اب تک آئے، اور کہاں گئے؟ کیا کیا لوگ تھے، لگتا تھا ان کے بغیر سانس نہیں آئے گا. آج ان کی قبروں پہ گھاس اگائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو لیٹس تھنک اباؤٹ دس کنٹری، اس کے لوگوں کے بارے میں سوچیں، جو مجھے قطعاً ہر جگہ پہ مسنگ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، بالکل مسنگ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سعید قاضی صاحب، اوبیسلی ایک عدلیہ کی ہماری تاریخ ہے، اس میں عدلیہ کا اپنا کردار بھی ہے، ان کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے، لیکن یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اب تو اوبیسلی اس کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے عدالت کے اندر، یہ سب جوڈس ہے معاملہ. آپ کو لگتا ہے کہ اس 26ویں آئینی ترمیم نے چیزوں کو مزید کمپلیکیٹ کیا ہے، مزید ایک طرح سے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نہج پہ لے آئیں کہ جہاں پہ بہت کچھ ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے، یا پھر یہ 26ویں آئینی ترمیم چیزوں کو بہتر کرے گی؟ نہیں، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو سالو اینی تھنگ، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو میں نے دوبارہ دہرا رہا ہوں بات آن دی رسک آف بینگ ریپیٹیٹیو، کہ ہماری تاریخ 26 ترمیم کی منظوری سے نہیں شروع ہوئی، یہ پیچھے سے آ رہا ہے. پہلے تو اس کو کہیں کہ اب یہ نہیں ہو سکتا پیچھے مٹی پاؤ 26 ترمیم ہوگی. اب وہ کیسے ہوئی وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو زیادہ پتا ہے، ان سے بھی پوچھ لیں، یا بلاول بھٹو صاحب سے پوچھ لیں. تو ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہوئی کہ بالکل منیف فاروق صاحب نے کہا کہ یہ دونوں طرف سے واردات ہوئی ہے. کیسے؟ ارے بھائی، میں سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہوں، تو میں سینٹ کا ٹکٹ کیوں لیتا ہوں؟ میں صدر پاکستان کا عہدہ کیوں لیتا ہوں؟ مجھے یہ تحریر کون دیتا ہے؟ کون سادہ بندہ تھیری، جو ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کہتے ہیں، سادہ بندہ ہونا چاہیے تھا. تو یہ جو بات تھی، اور یہ واردات میں پھر کہوں گا 77 سے شروع ہوئی، جب تاریخ کے رخ کو اپنے مفادات میں موڑنے کے لیے، چند خانوادوں کی طرف موڑنے کے لیے ہم نے گملوں میں یہ زہریلے پودے لگائے سیاست کے. تو فرام دین آن، اسی لیے میں کہتا ہوں یہ آج سے بات شروع نہ کریں، یہ آج سے شروع نہیں ہوئی. یہ بربادی کو ہم نے وٹنس کیا ہے ایز اے ینگ مین ٹو جلدی عمر کے صحافی کے طور پر. ہم نے یہ ساری بربادی کی تاریخ دیکھی ہے. تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اب اس ملک کے یا عوام رہیں گے 26 کروڑ غلام بن کر ہی رہیں گے، اور 2-3 خاندانوں کے لیے ہمارے ادارے جو ہیں ہاتھ بن کے کھڑے ہوں گے. آپ کو لگتا ہے قاضی صاحب یہ سسٹینیبل ہے کہ پورے 2-3 خاندانوں کے آگے 26 کروڑ کو 25 کروڑ کو غلام بنا کے مستقل بنیادوں پہ رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جب سماج میں عمومی بے اطمینانی ہو، بربادی ہو، تو اس پہ حکمرانی آسان نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، گاڑی جھنڈے والی ہوتی ہے، رات کو نیند نہیں آتی، سویرے کبھی واشنگٹن دوڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر دوڑ رہے ہوتے ہیں، او پڑھو، یعنی فائر فائٹنگ ہو رہی ہے نا. میرا مطلب ہے کہ کیا سیٹل ہوا، کون سی چیز سیٹل ہوئی؟ ٹھیک ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ ہائی ہینڈڈنیس کر رہے ہیں، یا جن کا بظاہر اقتدار ہے، انہی کا اقتدار ہے؟ آج میں مثال دیتا ہوں آپ کو. آج مجھے ایک پراپرٹی کے جو ہے ان کا فون آیا، یار یہ پراپرٹی کی بڑا اچھا کیا، ہم نے ایک بہت اچھا پلان بنایا ہے، امید ہے کہ پرائم منسٹر صاحب IMF سے اجازت لے لیں گے اور یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. یار یہ ہے یہ ہے ہماری ساورینٹی کہ ہمیں IMF ایک چھوٹے سے چول سے کام کے لیے ہمیں اس سے اجازت لینی پڑے گی. ان کو نیندیں آ جاتی ہیں رات کو، یہ سو پاتے ہیں.